بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 6 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب البیوع میں سے باب ما يدخل فی البیع وما لا يدخل فیہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان یہ ہے کہ کون سی چیزیں مبیع میں اس کے تابع ہو کر عقد بیع میں داخل ہوں گی اور کون سی چیزیں عقد بیع میں داخل نہیں ہوں گی۔ تو عزیز طلبہ، آج کے اس سبق کو سمجھنے سے پہلے ہم 2-3 ضابطے پڑھتے ہیں۔ یہ ضابطے انشاءاللہ سبق کے سمجھنے میں ہمارے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوں گے۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ کل ما هو متناول اسم المبیع عرفا يدخل بلا ذکر، ہر وہ چیز جس پر عرفاً مبیع کے نام کا اطلاق ہوتا ہو وہ مبیع میں بغیر تذکرے کے، بغیر ذکر کے داخل ہوگا۔ مثلا جب گھر بولا جاتا ہے تو گھر کا اطلاق عرفاً گھر کی تعمیر یعنی دیواروں پر، دروازوں پر، چار دیواری پر، یعنی تمام چیزوں پر جو اس کا اطلاق ہوتا ہے تو وہ گھر کی بیع میں یہ تمام چیزیں شامل ہوگی۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ ان کل ما کان متصلا بالمبیع اتصال قرار دخل طبعا وما لا فلا، ہر وہ چیز جس کا مبیع کے ساتھ اتصال ہو، اتصال قرار۔ اتصال قرار کا مطلب یہ ہے کہ ایسی اتصال ہو کہ وہ چیز مبیع سے الگ نہ کیا جاتا ہو عرفاً اور نہ اس کو الگ کرنے کی نیت ہو مالک کی۔ مثلا گھر بنا دیا تو اب جو ہے گھر کے لیے ایک بڑا گیٹ لگا دیا، دروازہ لگا دیا، تو اب یہ گیٹ اور دروازہ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ہمیشہ کے لیے گھر کے ساتھ متصل رہیں، تو اس کو اتصال قرار کہتے ہیں۔ تو اب گھر کی بیع میں یہ دروازے، یہ گیٹ وغیرہ یہ شامل ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص گاڑی لا کر گھر میں کھڑی کر دیں اور گھر کی بیع میں گاڑی داخل نہیں ہوگی، اگرچہ وہ گھر کے چار دیواری کے اندر ہو، اس لیے کہ اس کا اتصال قرار نہیں۔ تو فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس کا مبیع کے ساتھ اتصال قرار ہو دخل طبعا، تو مبیع کے تابع ہو کر وہ عقد بیع میں داخل ہوگا، وما لا فلا، اور جس کا اتصال قرار نہ ہو تو وہ مبیع میں داخل نہیں ہوگا۔ تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ ان ما لا يكون من القسمين ان كان من حقوق المبيع ومرافقه يدخل في المبيع بذكرها والا لا، کہ ہر وہ چیز جو مذکورہ 2 چیزوں میں سے نہ ہو، یعنی نہ عرفاً مبیع کے نام بول کر اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہو اور نہ مبیع کے ساتھ اس کا اتصال قرار ہو، البتہ مبیع کے حقوق میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہو یا مبیع کے منافع میں سے، تو فرماتے ہیں اگر مبیع میں اس کا ذکر کیا تو عقد بیع میں وہ داخل ہوگا وگرنہ نہیں۔ عزیز طلبہ، جب یہ ضابطے ہم سمجھ گئے تو اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ انشاءاللہ کتاب کے مسائل بڑی آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ عزیز طلبہ، تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار والشجر في بيع الأرض بلا ذكر ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية ولا الثمر في بيع الشجر إلا بالشرط ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع۔ اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسائل ذکر کریں گے کہ کون سی چیزیں مبیع میں داخل ہوں گی اور کون سی چیزیں نہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ذکر فرما رہے يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار، اگر کوئی شخص اپنا گھر بیچتا ہے تو گھر کے بیچنے میں گھر کی جملہ تعمیر، باؤنڈری والی کی تعمیر، اسی طرح دیواروں کی، اور اسی طرح جو بھی تعمیر ہو، لکڑی کا کام کیا ہو یا اور جو بھی پلستر وغیرہ کا کام، جو بھی کام کیا ہو، تو وہ ساری تعمیر اس گھر کے بیع میں داخل ہوگی۔ والمفاتیح، یہ مفتاح کی جمع چابی کو کہتے ہیں، اور اسی طرح
گھر کی بے میں چابیاں بھی داخل ہوں گی، اگرچہ چابیاں الگ سے پڑی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ چابیاں بھی مشتری کو دینی ہوگی۔ لیکن اس سے مراد ان تالوں کی چابیاں ہیں جو تالے دروازوں کے ساتھ متصل ہوں، الگ نہ ہوں۔ اگر الگ تالے ہیں اور وہ الگ تالے جو ہے وہ بوقت ضرورت لگائے جاتے ہیں دروازوں کو، پھر جو ہے کھول کر الگ سے دراز وغیرہ میں رکھے جاتے ہیں، تو وہ تالے اور ان کی چابیاں گھر کے بے میں داخل نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ویسے بائع اپنے رضامندی سے مشتری کو دے دے تو یہ الگ بات ہے، لیکن اصولاً وہ شامل نہیں۔ تو ہاں جو تالے دروازوں میں متصل ہے یا الماریوں وغیرہ میں متصل لگے ہوئے ہیں تو ان کی چابیاں یہ مشتری کو حوالہ کرنا یہ ضروری ہے، وہ مشتری کا حق بن جاتا ہے۔ وَالشَّجَرُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ بِلَا ذِكْرٍ، اسی طرح درخت جو ہے وہ زمین کے بے میں داخل ہے بغیر ذکر کیے ہوئے۔ بلا ذکر کا تعلق جو ہے وَيَدْخُلُ الْبِنَاءُ وَالْمَفَاتِحُ سے بھی ہے کہ تعمیر اور چابیاں گھر کی بے میں داخل ہے بلا ذکر بغیر ذکر کیے ہوئے۔ وَالشَّجَرُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ، اسی طرح درخت جو ہے وہ زمین کے بے میں داخل ہے بغیر ذکر کیے ہوئے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی زمین بیچ لیتا ہے تو وہ زمین جو ہے وہ بھی مشتری کی ملکیت میں جائے گی، اور اس زمین پر جتنے بھی درخت لگے ہوں، چاہے پلدار درخت ہوں چاہے غیر پلدار ہوں، تمام درخت جو ہیں چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، وہ اس زمین کے بے میں داخل ہیں اور وہ بھی مشتری کے ہو جائیں گے۔ ہاں فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر درخت ایسے ہوں کہ جو سوکھ چکے ہوں یا کاٹ دیے ہوں یا آدھا کاٹ کر آدھا چھوڑ دیا ہو تو ایسے درخت جو ہے وہ زمین کے بے میں داخل نہیں، وہ بائع کے حق ہے، لہذا وہ سوکھے درخت بائع کاٹ کر جلانے کے لیے لے جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو کاٹے ہوئے درخت ہیں وہ بھی بائع کا حق ہوگا، وہ مشتری نہیں لے سکتا۔ وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ، اب یہاں سے ان چیزوں کا ذکر فرما رہے جو چیزیں بے میں داخل نہیں ہوتی، تو فرماتے ہیں کھیتی، زمین پر جو فصل وغیرہ لگائی جاتی ہے، گندم کی فصل ہے یا جوار کی ہے یا ٹماٹر وغیرہ کی، تو فرماتے ہیں لا يدخل الزرع فی بیع الارض، زمین کی بے میں وہ فصل اور وہ کھیتی وغیرہ یہ داخل نہیں، اس لیے کہ یہ جو کھیتی وغیرہ ہے ہم نے ضابطہ پڑھا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا مبی کے ساتھ اتصال قرار نہیں، اتصال تو ہے خلقتاً بھی وہ مبی ہی میں پائی جاتی ہے اور ان کی خلقت بھی مبی ہی میں ہوتی ہے اور زمین پر ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اتصال قرار نہیں، ہمیشہ کے لیے زمین کے ساتھ وہ متصل نہیں ہوتی بلکہ کچھ وقت کے لیے ہوتی، پھر اس کے بعد مالک اس کو کاٹتا ہے، تو اس لیے یہ فصل وغیرہ یہ زمین کے بیچنے میں داخل نہیں۔ بلا تسمیت، بغیر تذکرے کے، ہاں اگر کوئی مشتری ایسا سمجھدار ہے جو کہتا ہے کہ بھئی یہ پوری زمین تو میں لے رہا ہوں لیکن یہ فصل وغیرہ جو ہے یہ بھی میری ہوگی، ہاں اور گندم وغیرہ ساری چیزیں بھی میری ہے، انہی کو بھی جو ہے اس مبی میں شامل کر دو، تو فرماتے ہیں اس صورت میں پھر وہ فصل وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں وہ پھر مشتری کے لیے ہو جائے گی اور وہ مبی میں داخل ہوں گی۔ وَلَا الثَّمَرُ فِي بَيْعِ الشَّجَرِ، اسی طرح اگر کوئی شخص درخت بیچتا ہے تو وہ اس درخت کی بے میں خریداری میں پل داخل نہیں ہوں گے، اس درخت پر جو پل لگے ہوئے ہوں وہ اس کے بے میں داخل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ پلوں کا جو اتصال ہے درختوں کے ساتھ تو یہ بھی اتصال قرار نہیں، ایک خاص وقت کے لیے ہے، پھر اس کے بعد ان کو کاٹا جاتا ہے۔ الا بشرط، ہاں اگر شرط لگایا ہو بائع نے تو پھر فرماتے ہیں مشتری نے، تو اس صورت میں پھر وہ پل مشتری کے ہو جائیں گے، ہاں مشتری کی تو ہو جائیں گے اور وہ مبی کے تابع ہو کر مبی میں عقد بے میں داخل ہوں گے۔ وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ، پھر اس صورت میں مسئلہ یہ ہوگا کہ بائع کو کہا جائے گا کہ اقطعها، اس پلوں کو کھاٹ لے، وسلم المبی، اور مبی جو ہے یہ بائع کے حوالے کر دیں۔ ہاں اگر بائع نے کہا کہ بھئی
یہ پل میرے ہیں اور میں ان کو کاٹوں گا 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد، تو فرماتے اس صورت میں پھر وہ مشتری کی ملکیت کو اپنے پاس مشغول رکھنا چاہتا ہے، اور یہ ایسی شرط ہے جس کا پورا پورا فائدہ بائع کو ہو رہا ہے، اور عقد بیع میں ایسی شرط لگانا کہ جس میں عاقدین میں سے کسی ایک کا نفع ہو تو یہ مفسد للبیع ہوتا ہے، تو اس سے بے فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے بائع سے کہا جائے گا کہ بھئی یہ فوراً آپ کا حق ہے یہ پل، اور فوراً کاٹ کر مبیع جو ہے یہ مشتری کے حوالہ کر دیں۔ جی تو عزیز طلبہ، آج کے اس سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہر وہ چیز جو مبیع کے تابع شمار ہوتی ہو یا اس کا اتصال ہو مبیع کے ساتھ تو وہ عقد بیع میں داخل ہوگی، اور ہر وہ چیز جو مبیع کے تابع شمار نہ ہوتی ہو اور یا مبیع کے ساتھ اس کا اتصال قرار نہ ہو تو فرماتے ہیں وہ عقد بیع میں داخل نہیں ہوں گی۔ تو اس پر ہم چند اور مسائل جو ہے انہی ضابطوں پر متفرع کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ کوئی شخص اپنی باندی بیچتا ہے یا غلام بیچتا ہے تو فرماتے ہیں اس غلام کے جتنے بھی کپڑے ہیں، باندی کے جتنے بھی کپڑے ہیں، تو وہ کپڑے اور ان کے بوٹ اور ان کی ضروریات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کے تابع ہوگی، اور وہ بھی مبیع کے ساتھ یعنی غلام اور باندی کے ساتھ وہ مشتری کے حوالے کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنا کوئی جانور وغیرہ بیچتا ہے، مثلا بھینس یا گائے وغیرہ، اور وہ دودھ دینے والی بھینس ہے اور اسی طرح گائے بھی دودھ دینے والی ہے اور اس کے ساتھ بچہ بھی ہے، تو وہ بچہ اس گائے یا بھینس کے اس میں بیع میں داخل ہے یا نہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں مدار عرف ہے، عرف کو دیکھا جائے گا کہ اگر بچہ ایسا ہے کہ اس کو دے کے بغیر یا اس کو دودھ پلائے بغیر بھینس دودھ نہیں چھوڑتا، گائے جو ہے وہ دودھ نہیں دیتی، تو فرماتی اس صورت میں پھر وہ بچہ عرفاً جو ہے وہ اس گائے اور بھینس کی بیع میں داخل ہوگا اور وہ مشتری کے حوالے کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ بڑا ہے، دودھ پینے سے وہ مستثنیٰ ہے یا دودھ پینے کی ضرورت تو ہے لیکن بائع نے اس کو جو ہے گائے یا دودھ کی تنوں سے دودھ پینے کا عادی نہیں بنایا، اور جو ہے وہ اپنی اس جو ماں ہے، بھینس ہے یا گائے ہے، اس سے وہ مستغنی ہے، تو فرماتے اس صورت میں پھر وہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر مشتری نے ذکر کر دیا تو فرماتے اس صورت میں پھر وہ بچے بھی گائے اور بھینس کے تابع ہوں گے، اس صورت میں ان کے حوالے کیا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو 3 ضابطے ہم نے ابتداً پڑھے ہیں، یہی 3 ضابطے اگر ہم اچھی طریقے سے یاد کر لیں تو پھر انشاءاللہ اس فصل کے تمام مسائل سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ تو کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے یہ 3 ضابطے زبانی سنوں گا۔ آپ حضرات نے خوب تیاری کر کے اگلے سبق میں حاضر ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔